3 صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی وآخرون مرجون لامر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مؤخر کر دیا گیا، ٹال دیا گیا. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں، چاہیں تو ان کی توبہ کو قبول فرما لیں. یہ 3 صحابی تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 جو ہے وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور انہوں نے واپسی پر اپنے آپ کو کوئی سزا بھی نہیں دی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جب آپ کی واپسی ہو گئی، اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ آپ سے جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں رسوا کر دیں گے اور جھوٹ کھل جائے گا. سچی بات یہی ہے کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا اور ہم بغیر کسی عذر کے ہی آپ کے ساتھ اس جہاد میں شرکت نہیں کر سکے. تو اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے جو حکم ہو وہ ہمیں بتا دیا جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی وحی آئے گی میں تمہیں اس چیز کی اطلاع کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معاملہ کچھ مؤخر کر دیا گیا انہیں سزا کے طور پر، اور 40 دن جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے مقاطع رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. کوئی بات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کا جواب نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام میں سے کسی سے بات کرتے تو وہ بھی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. تو یہ جو 2 صحابی تھے حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں بوڑھے تھے، کافی بڑی عمر کے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بار بار ہم آتے بھی ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی، تو بس اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اللہ کے حضور روتے رہتے تھے غم میں کہ کب توبہ قبول ہو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جوان تھے، تو وہ بس جو ہے وہ آتے جاتے رہتے مسجد کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے کہ کبھی جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کا جو ہو جائے، اعلان ہو جائے. 1 مہینہ ان کا اس حالت میں گزرا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اور وہ یہ سوچ کر گئے کہ شاید توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا، خوشی خوشی گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہاری بیویاں بھی تم سے جدا ہو جائیں، ان کو بھی تم سے علیحدگی کا حکم ہو گیا کہ جب تک توبہ قبول نہیں ہوتی ہے وہ بھی تمہارے ساتھ نہ رہیں، اور جا کر انہیں اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم سنا دو. تو انہوں نے جا کر اپنی بیویوں کو یہ بتایا، تو کہا کہ ہم دونوں کی بیویاں تو چلی گئیں. حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ اپنا لباس بھی خود تبدیل نہیں فرما سکتے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. تو 10 دن مزید ان کے اسی کیفیت میں گزرے، اور 40ویں دن اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جو ہے وہ قرآن مجید میں ان کے حق میں آیات نازل ہوئیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. یہ پوری جو آیت اتری یہ ان 3 حضرات صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا اعلان تھا.